اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ جو بندہ ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے اللہ کا بھی ایک پیغام ہے اور اس کے لیے امام الانبیاء کا بھی ایک پیغام ہے۔ جو اپنے ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس میں اللہ نے ساری چیزیں ذکر فرمائیں۔ اس میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی برادری ہے، آپ کا کنبہ ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کا منصب ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کا ساری دنیا کی محبوب چیزیں ہیں۔ فرمایا معیار یہ ہے کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر جب تک میرے نبی سے تم محبت نہیں کرو گے تو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا دعویٰ ثابت ہوتا ہے دلیل کے ساتھ۔ ایک بندہ عدالت میں چلا جائے، دعویٰ کرتا ہے، جج کے سامنے اپنے دعوے پر اس نے دلیلیں نہیں پیش کی تو وہ اپنے دعوے میں سچا تو نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کا مطلب تو سمجھ آتا ہے، اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ پھر دوسری جگہ قرآن نے اس کا جواب خود دے دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس دونوں جگہ اللہ نے ذکر فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے ساتھ محبت کا ایک پیمانہ، ایک معیار، کسوٹی، ترازو، اسی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور نبی نے اپنی زبان سے بھی وہ ترازو، وہ معیار، وہ کسوٹی، وہ پیمانہ بتا دیا کہ اس پیمانے کے اندر جو آ کر محبت کرے گا وہ محبت قابل قبول ہوگی، جو اس پیمانے اور معیار سے باہر نکل کر محبت کرے گا اس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کی محبت کا کیا اعتبار ہے؟ دیکھیے، دین کو جیسے ہم دنیاوی معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، تو اتنی بڑی جو جنت اللہ نے دینی ہے وہ بغیر عقل استعمال کیے مل جائے گی، بغیر عقل استعمال کیے نہیں ملتی میرے محترم۔ قرآن مثالیں دے دے کر بات کو سمجھا رہا ہے، مثالیں دے دے کر بڑے زبردست انداز سے، اور دنیا کے ہر طبقے کو سامنے رکھ کر قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ جو الف کو گنی کہنے والے جاہل ہیں ان کے لیے قرآن نے الگ مثالیں ذکر کی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن نے الگ مثالیں ذکر کی ہیں، جو فضاؤں میں تحقیق کے لیے اڑ رہے ہیں ان کے لیے قرآن نے الگ مثالیں ذکر کی ہیں۔ دیکھو یہ جو مشینری ہے ہماری، یہ پوری مشینری نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج ہماری دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر اگر جاپان والے مشینری بناتے ہیں، دنیا کا کوئی ملک مشینری بناتا ہے، پھر دوسرے ملک کے اندر جب وہ مشینری منتقل کرتا ہے تو اس مشینری کو چلانے کے لیے ساتھ ایک کتابچہ بھی ہوتا ہے، پھر ایک وفد بھی آتا ہے۔ جب وہ مشینری پاکستان میں پہنچتی ہے تو پھر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، سارے موچیوں کو اکٹھا کر کے، سارے نانیوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ کیسے چلے گی؟ ایسے ہوتا ہے؟ بولو، ایسے تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی کہ سارے موچی، سارے نائی اور سارے جاہلوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ بتا دیا جائے
نبی پاک کا نام آیا تو انگوٹھوں کو چوم لینا یہ نبی پاک سے محبت کا معیار ہے جی. ہمارا معیار یہ ہے کہ نبی پاک کا نام آ جائے انگوٹھوں کو چوم لیا جائے یہ نبی پاک کی محبت کا معیار ہے. نعرے رسالت لگا دیا جائے یہ نبی پاک کی محبت کا معیار ہے. لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا جائے یہ نبی پاک کی محبت کا معیار ہے جی. اور وہ شیطانی آلات کی دھن پر قوالی بجا دی جائے یہ نبی پاک کے ساتھ محبت کا معیار ہے. اذان سے پہلے درود اور اذان کے بعد مصنوعی درود پڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں یہ نبی پاک کے ساتھ کیا جی محبت کا معیار ہے. روضہ رسول کی جالی کو چاٹنا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نبی پاک کی محبت کا معیار ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی پاک کو حاضر ناظر سمجھنا، نبی پاک کو مختار کل سمجھنا، نبی پاک کو عالم الغیب سمجھنا یہ نبی پاک کی محبت کا معیار ہے. یہ سارے وہ معیار ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ساری مخلوق اس معیار پر چل رہی ہے کہ اللہ کی بنائے ہوئے معیار پر چل رہی ہے. بولو نبی پاک سے محبت ہے، نبی پاک سے عشق ہے، یہ عشق ہے سارا. انگوٹھے چومنے والا عشق ہے، آپ کو حاضر ناظر سمجھنے والا عشق ہے، آپ کو عالم الغیب سمجھنے والا عشق ہے. اب جو معیار نبی پاک نے اپنے ساتھ محبت کا بیان کیا وہ ذرا سنیں، وہ ذرا سنیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ من احبنی فقط اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. امام الانبیاء نے فرمایا میرے ساتھ محبت کا معیار میں بتاؤں کیا ہے؟ من احبنی، جو میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، فقط اطاعنی، وہ میری اطاعت ضرور کرے گا، وہ میری فرمانبرداری ضرور کرے گا، وہ میرے نقش قدم پر قدم ضرور جمائے گا. من احبنی فقط اطاعنی، جو میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے وہ میری فرمانبرداری ضرور کرے گا، وہ میری نافرمانی کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر آگے فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیے جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے دو جز ہیں محمد الرسول اللہ. جب ہم نے یہ کہا نا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کو اللہ کا نبی مانا، اللہ کا رسول مانا، امام الانبیاء مانا، نبی الانبیاء مانا، خاتم النبیین مانا. ہم نے آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار دل و جان سے کیا. کس سے کیا؟ دل و جان سے کیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کبھی کوئی دنیا میں ایسا نبی گزرا ہے جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہو اور اللہ نے یہ حکم دیا ہو بس صرف میرے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے اور میری نبی کی شخصیت کو محبت کا عقیدت کا مرکز بنا دینا ہے بس؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا میرے محترم. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے ایک باپ جی ایک بیٹا اپنے باپ کو کہے بابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، وہ کبھی اس کی پیشانی چومتا ہے، کبھی اس کے گال چومتا ہے، کبھی بیٹا اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے بابا میں آپ کو دیکھوں نا تو میرا وقت نہیں گزرتا، میرا وقت نہیں گزرتا. لیکن بابا کی ایک بات کو نہیں مانتا، اس کا ہر قول فعل عمل وہ باپ کے کلیجے پر چھریاں لگا رہا ہوتا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ یہ بد نصیب باپ کا نافرمان ہے، یہ بد نصیب. اس کتابوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے باپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے باپ کے گالوں کو چومنے کا کوئی فائدہ ہے؟ باپ کی پیشانی کو چومنے کا کوئی فائدہ ہے؟ باپ کو سینے کے ساتھ لگائے نا، باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کا نافرمان ہے، باپ کو اس کے قول فعل عمل سے تکلیف ہے، تکلیف ہے. دنیا کا کوئی عقل مند بندہ ایسے کہے گا یہ باپ کا فرمانبردار ہے؟ آج ہماری محبت کا یہ سارا لبے لباب خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہ ہماری محبت کا لبے لباب خلاصہ اور نچوڑ ہے. ہم
زندگی میں، اپنی موت میں، اپنے کاروبار میں، جی اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں، اپنے نکاح میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، ہر جگہ نبی پاک کو سامنے رکھنا ہے. ہر جگہ کہ نبی پاک نے شادی کے موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، نبی پاک نے مرگ کے موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، نبی پاک نے عبادت کے موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، نبی پاک نے جی کاروبار کے موقع پر، تجارت کے موقع پر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی ہے. نبی پاک کی زندگی کے ہر حکم کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سامنے رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں. اسے محبت کہتے ہیں. یہ محبت کرنی ذرا مشکل ہے. سال کے بعد جھنڈیاں لگا دینیاں جی، اور گھوڑے سجا دینے، گاڑیاں سجا دینی، اپنے گھروں کو سجا دینا، مسجدوں کو سجا دینا جی، سیرت کے جلسے کرنا جی، چوری کی بجلی لگا کے. یہ میلاد بڑا آسان ہے، یہ آسان ہے. کنڈیاں ڈال دیتے ہیں، سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں جی، اوپر کیا ہے جی، کنڈی حرام کی بجلی چل رہی ہے اور جلسہ سیرت کا ہو رہا ہے. پھر ناچنا، پھر گانا، پھر میک اپ، پھر لڑکیاں، پھر مرد. میرے محترم، یہ ہم دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہم دین کے ذمہ دار لوگ ہیں. آج ہم بال کی کھال اتار کے اگر نہیں بتائیں گے تو کل اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا، ہم اللہ کے مجرم ہوں گے. خدا باعث شاید ہے یہ وقت جو تمہارے سامنے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کبھی وقت واپس نہیں آئے گا. اس قدر قرآن نے کہا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے. عقل سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے. اللہ نے معیار بیان کی ہے، اللہ نے کسوٹی بیان کی ہے، اللہ نے پیمانہ ذکر کی ہے. اس پیمانے کے اندر میرے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے. ہم کس چکروں کے اندر پڑ گئے، ہم کن چکروں کے اندر پڑ گئے. لوگوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں نا، جو محبت کا معیار ہے، کبھی انگوٹھے جھوم رہے ہیں، کبھی نعرہ لگا کے محبت کا معیار، کبھی یا رسول اللہ، کبھی نعرے رسالت، کبھی نعرے حیدری جی، اور کبھی روضہ رسول کی جالیوں کو چومنا. بس ہمیں ان چکروں کے اندر لوگوں نے ڈال دیے کہ بس یہی محبت. نہ اس کا تو دین اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ارب خرب میل تک بھی دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے محترم، محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار ہے میرے نبی کے حکم پر عمل کرنا، میرے نبی کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا جی. جہاں جنازہ آ جائے شریعت کو سامنے رکھو، جہاں شادی آ جائے شریعت کو سامنے رکھو، گواہی دینے کا موقع آ جائے شریعت کو سامنے رکھو، کوئی یتیم سامنے آ جائے شریعت کو سامنے رکھو، پڑوسی تمہارے پاس آ گیا ہے شریعت کو سامنے رکھو. یہ ہے نبی پاک کے ساتھ محبت، یہ ہے نبی پاک کے ساتھ عقیدت، یہ ہے نبی پاک کی اطاعت. ہم نے کسے محبت سمجھ رکھا ہے، ہم نے کسے اطاعت سمجھ رکھا ہے؟ یہ جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، اس حقیقت کو ہم نے اسی دنیا کی زندگی کے اندر جاننا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے. کیا نبی پاک کے ساتھ محبت کا کیا معیار ہے؟ ایسے نہ ہو کہ یہ جو آج ہمیں ساری مخلوق کو جاہل بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اور معیار اپنی پیٹ کی خاطر قرآن اور سنت سے ہٹ کر بتا رہے ہیں. کل قرآن نے کیا کہا؟ کل تم سارے ان کے پیچھے جاؤ گے، یہ تمہیں آرام سے کہہ دیں گے ہمارے پیچھے نہ آتے نا. تمہیں کس نے کہا تھا ہمارے پیچھے آتے؟ وہ جنت میں جا رہے ہیں، وہ لوگ دنیا میں نہیں تھے، انہوں نے قرآن نہیں دیکھا. تم نے ہمارے پیچھے آ کے کیا کیا؟ ہمارا تو پیٹ کا مسئلہ تھا. اتنی بات قرآن نے کہا کہہ کر یہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیں گے. اس لیے میرے محترم، اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اللہ سے رو رو کر جی بڑے درد دل کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگا کریں. مولا وہ رستہ دکھا نبی سے محبت کا جو تو نے معیار بنایا ہے، جو تو نے قسمتی بنائی ہے، جو تو نے پیمانہ بنایا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور باقی سارے معاملات کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کریں. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہ کر دے. ہاں، اگلی بات سن لو گے، یہ نبی پاک کی حدیث ہے جی. اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کرو، اس وقت تک تو مومن ہی کوئی نہیں ہے. آج ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں نا، ہم اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرتے ہیں، دین کے تابع کرتے ہیں. یہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی پڑھن کی ضرورت ہے، بڑی قربانی کی ضرورت ہے. اللہ ہماری توفیق دے.
السلام تبارک